ذہنی طور پر ایک تصور، ایک وہم، ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی ہو جائے دین کے مخالف، کہتے ہیں یہ انگریزوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور طاغوتی طاقتوں کی سازش ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ دین کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے۔ تب تک انسان آگے مزید ریسرچ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا کون سی ہے، کل کتنی اقسام ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ حدیث کس کو کہتے ہیں یہ معلوم کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جس کی یہ شان اقدس ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب ودود، سیدی و مرشدی امام الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم، ان کی اولاد پر، ان کی ذریت اور ازواج پر، اور ان کے جانثار ساتھی صحابہ کرام مہاجرین اور انصار پر۔ میرے بھائیو، اس خصوصی نشست کا مقصد اصول حدیث کے معنی اور ماخذ کو سمجھنا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ اصول حدیث کیوں ضروری ہے، کون سی حدیث کو صحیح اور کون سی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے، ایسی کون سی علتیں ہیں جو صحیح حدیث کو ضعیف کر دیتی ہیں، اور ایسی کون سی راجع باتیں ہیں جن کی وجہ سے ضعیف حدیث کو صحیح مانا جاتا ہے، کون سی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر علتیں ہونے کے باوجود بھی ان کو صحیح مانا جا سکتا ہے، اور کون سی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر علتیں نہ ہونے کے باوجود بھی ان کو صحیح متصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر ہم علم الحدیث سمجھیں گے، اس کی تعریف اور اس کی اقسام سمجھیں گے، اس کے ارتقائی مراحل اور حدیث کی اقسام سمجھیں گے کہ کتنی قسم کی حدیث ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آج کی تمہید کا آغاز ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کے قول سے کروں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں تحقیق کی لگن کو ختم کرنے والی اور ان کے گلے میں تقلید کی رسی باندھنے والی شے ان کی اپنی سستی اور اپنی دین سے دوری ہے۔ ہمارے ہاں ذہنی طور پر ایک تصور، ایک وہم، ایک ابہام پایا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کام بھی ہو جائے دین کے مخالف، کہتے ہیں یہ انگریزوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور طاغوتی طاقتوں کی سازش ہے۔ لیکن امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اس کا ایک بہترین پہلو، ایک نیا پہلو نکال کر دکھایا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امت کی تباہی، اس امت کی گراوٹ کی وجہ ان کی اپنی سستی اور دین سے دوری۔ لوگ جانتے ہیں کہ دین کو جاننا اور اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں وقت دینا پڑے گا دین کو، ہمیں علم حاصل کرنا پڑے گا، اس پر تحقیق کرنی پڑے گی، اس پہ وقت لگے گا، محنت لگے گی، لیکن یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ میرے بھائیوں، دینی علم کا حصول کوئی ایسی شے نہیں ہے جیسے کہ کسی اسکول یا کالج کی ڈگری ہو کہ آپ نے محنت کر کے یا نقل کر کے وقتی طور پر امتحانات کو پاس کر لیا، اب نئی کلاس، نیا کورس، نیا معاملہ۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا معاملہ ہے، جب تک قوی، صحیح اور صریح دلائل نہ مل جائیں، جب تک معاملے کے اخیر تک انسان نہ پہنچ جائے، تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تب تک انسان آگے مزید ریسرچ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے لوگ محنت کرنے سے بھاگتے۔ امام شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میزان الاعتدال کے مقدمے میں لکھا کہ میرے یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر جھوٹ باندھتے ہیں اور احادیث کے ایجاد کرنے والوں کے بارے میں ہے، اللہ انہیں برباد کرے۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ ہر محدث، ہر مخبر، ہر مورخ اور اصول حدیث کا ماہر اپنے کتب کو تحریر کرتے ہوئے اس امر سے لوگوں کو ضرور متنبہ کرتا ہے کہ ضعیف احادیث اور صحیح احادیث کے درمیان امتیاز کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ ائمہ جو تھے وہ ضعیف حدیث کو قبول کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اب اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، آپ مقدمے پڑھ لیں کتابوں کے۔ اب ان کتابوں کے چاہے وہ تہذیب ہو، چاہے وہ میزان الاعتدال ہو، چاہے وہ طبقات ابن سعد ہو، چاہے وہ اسماء الرجال کی کوئی بھی کتاب ہو،
آپ اٹھا کر دیکھیں، آپ کھول کر پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا ان کے مقدموں میں ہی ان کے مؤلفین نے یہ بات لکھ دی، تالیف کرداؤں نے یہ بات لکھ دی کہ ہم نے یہ کتب اس لیے لکھی تاکہ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مقدمے میں صحیح مسلم کے اندر، مسلم بن حجاج قشیری نے یہ بات واضح کر دی کہ ہم ضعیف حدیث کو صحیح حدیث سے کیوں الگ کرتے ہیں اور صحیح حدیث کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے بھائیو، علم الحدیث کا مسئلہ بھی اتنا کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھا کورس کیا اور سیکھ لیا۔ اس کے اندر ریسرچ، اس کے اندر محنت، اس کے اندر سیکھنا سکھانے کا مرحلہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سمندر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے لے کر آج تک کے علماء کرام اس میں سے موتی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک علم نہیں ہے بلکہ بہت سارے علوم کا چشمہ ہے۔ امام حافظ ابن الصلاح نے علم الحدیث کے 65 علوم بتائے ہیں، جبکہ امام سیوطی نے تدریب الراوی میں 93 علوم لکھے ہیں۔ یہ اس کا اتنے زیادہ اس کے اندر سے علم نکلتا ہے۔ ایک نے 65 علوم لکھے اور ایک نے 93، یعنی اتنے زیادہ علم اس ایک علم میں سے نکلتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ چونکہ علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، علم الکلام سے نابلد ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء سو اور ایسے لوگ جو گمراہی کی روش پر چل رہے ہیں وہ عام لوگوں کو گمراہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور اگر انسان کو حق و باطل میں، صحیح و ضعیف میں فرق کرنے کی اہلیت نہیں ہے تو ایسے میں ان کا حق راہ پر چلنا، حق راہ کو تلاش کرنا تو ممکن ہی نہیں۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس نشست کو منعقد کیا گیا تاکہ عام عوام کو عام زبان میں، عوامی زبان میں یہ بات سمجھائی جا سکے کہ صحیح حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، کل کتنی اقسام ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ حدیث کس کو کہتے ہیں یہ معلوم کیا جا سکے، کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، آج کی پہلی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اب ہم پڑھیں گے اصول حدیث کو۔ اصول حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کے معنی ہیں بات کے۔ اگر ہم لغت اور اس کے مادے کی جانب بڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ حدیث حدث سے نکلتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی نئی بات کے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں داخل ہونا، اچھی کیفیت سے نکل کر بری کیفیت میں داخل ہونا، اس دوران جو واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حادثہ۔ حادثہ کا مادہ بھی حدث ہے۔ حدیث بھی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پہلے معلوم نہ تھی لیکن پھر پتہ لگ گئی۔ کوئی بھی ایک بات ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایک واقعے کا بیان ہو سکتا ہے، کوئی بھی، ایون قرآن کو بھی بیشتر جگہوں پر قرآن میں حدیث ہی کہا گیا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب بہت سے لوگ حدیث کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہا وہ حدیث ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی حدیث نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی کم علمی ہے کہ وہ صرف سرکار کے اقوال کو ہی حدیث کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی بندے کے سامنے جا کر حدیث بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضرت عمر کا قول ہے، یہ حدیث تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حدیث بات کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کو تھوڑا کھول کر ایکسپلین کر کے سمجھنا شروع کریں تو حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، افعال کو اور تقاریر کو کہتے ہیں۔ بات یعنی اقوال، کلام، کوئی بات سرکار نے کہہ دی، جو سرکار نے کر کے دکھایا اسے افعال کہہ دیا، جو سرکار کے سامنے ہوا لیکن سرکار نے اس سے روکا نہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ حدیث کی اس ڈیفینیشن کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سرکار دو عالم کے اقوال، افعال، تقاریر، ان کے احوال، ان کی صفات، ان کے خصائل، ان کی قد و قامت، ان کا حلیہ، حتیٰ کہ ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا بھی حدیث میں ہی داخل ہے۔ بہت سے محققین جن کا اکثر تعلق علوم فقہ سے ہوتا ہے وہ اس کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ محض سرکار کے اقوال اور الفاظ ہی حدیث ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں وہ تو سرکار کے ہیں، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ بیان کرنے کے لیے اللہ نے ان کو کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یعنی ان کے معنی من جانب اللہ ہیں، لیکن جو الفاظ ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے تو وہ قرآن کہلاتا، چونکہ وہ الفاظ سرکار کے اپنے ہیں، سرکار حادث ہیں تو ان کے افعال بھی حادث ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ چونکہ حادث ٹھہرے
اس لیے ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر میں ایک جگہ ڈیفینیشنز پڑھ رہا تھا حدیث کی، تو ایک بڑی زبردست ڈیفینیشن ملی کہ مخلوق کے کلاموں میں فرد کامل کلام محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات کے کلام ہیں، دنیا کے بننے سے دنیا کے ختم ہونے تک کے درمیان جو کلام مخلوق کہے گی، ان تمام کلاموں میں سب سے بہترین کلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ کیا خوبصورت! میں تو پرسنلی یہ مجھے ڈیفینیشن بہت زیادہ پسند آئی۔ اس کے اصطلاحی پہلو کی جانب اگر ہم بڑھیں تو جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب کی جائے، یا سرکار دو عالم کے اقوال، افعال، تقاریر، احوال، صفات، ٹھیک ہے، وہ ساری ایکسپلینیشن میں بتا چکا ہوں، وہ تمام چیزیں حدیث کہلائیں گی۔ اب میرے بھائیوں، بہت سے لوگوں کا حدیث کے اوپر سے اعتبار اٹھانے کے لیے دو ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز پیش کرتے ہیں، ایک فقہا کی جانب سے اور ایک محدثین کی جانب سے، کہ بھائی فقہا کہتے ہیں کہ سرکار کے اقوال، افعال اور تقاریر وہ جو بعثت کے بعد ہوئیں، ٹھیک ہے، اس کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ وہ جو محدثین ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ ایون صحابی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، تابعی کے قول کو بھی حدیث کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، یہاں پر تو ان کی ڈیفینیشنز میں ہی فرق ہے۔ اور میرے بھائی فرق تو ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین کا کام احادیث کی تحکیم، تخریج، ان کی کلیکشن کرنا، کمپائلیشن کرنا، بکس کو کریٹ کرنا، یہ ان کا کام ہے۔ تو ان کے ہاں حدیث لفظ جو ہے وہ عام ہے، اس وجہ سے وہ ہر اس شے کو جو سرکار کی طرف منسوب ہو، چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی، چاہے بالواسطہ چاہے بلا واسطہ، وہ ہر شے کو حدیث ہی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں حدیث کا مطلب بات ہے۔ لیکن فقہا کے ہاں یہ عام نہیں بلکہ خاص ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں سے مسائل کا استنباط کرنا ہوتا ہے، مسائل کا حل نکالنا ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاں حدیث یہ ہے کہ سرکار کے اقوال، افعال اور تقاریر وہ جو بعثت کے بعد وقوع پذیر ہوں، یعنی جب سے شریعت شروع ہوئی تب سے لے کر شروع ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ تک جو سرکار نے کہا، کیا یا تقاریر ہوئیں، وہ تمام کی تمام احادیث ہیں، کیونکہ انہوں نے اس میں سے مسئلہ استنباط کرنا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ فرق ہے۔ اب لوگ اس کے اوپر سے لوگوں کو جو مرضی کہتے رہیں، یہ ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا اصول حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔